عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. برادر محترم ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب ڈین فیکلٹی اسلامک لرننگ علوم اسلامیہ کے اساتذہ گرامی، ایک ایک کا نام لوں گا تو خاصا وقت لگ جائے گا، عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، میرے لیے یہ بات بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی سے میرا تعلق اور میرا رشتہ بہت قدیمی اور آبائی اور نسلی ہے۔ میرے دادا محترم مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان ہجرت کی انہوں نے، تو سب سے پہلا قیام ان کا یہاں بھاولپور میں اور اسی اسلامی یونیورسٹی میں ہوا۔ شیخ الجامعہ کے طور پر وہ یہاں رہے چند سال، اور اس کے بعد یہاں سے پھر جامعہ شریفیہ گئے۔ پھر سلسلہ یہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب میرے استاد بھی ہیں اور میرے عزیز بھی ہیں، بہت عرصہ وابستہ رہے، اور اب الحمدللہ میرا بیٹا اور میری بہو دونوں اس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ تو میرا جو اس یونیورسٹی سے تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو یہاں مہمان نہیں سمجھتا، بلکہ یہ میرا گھر ہے، میری ہی جامعہ ہے، اور ہمیشہ میں اسے اپنے ہی ادارہ اور اپنی ہی جامعہ سمجھتا ہوں۔ اس ہال میں بھی کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اسی طرح مختلف سیمینار اور مختلف پروگراموں میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ہمیشہ قائم رکھے، اور علوم کے چشمے اس جامعہ سے اسی طرح پھوٹتے رہیں، اور طلباء اور نوجوانان ملت ان علوم سے، ان اساتذہ سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑا اور بہت وسیع موضوع ہے، اور اس پر اگر گفتگو شروع کر دی جائے تو پہروں گزر جائیں، شاید اس موضوع کا حق ادا نہ ہو۔ لیکن بس چند منٹوں میں، چونکہ مجھے زیادہ لمبی گفتگو کرنی نہیں آتی، میں تقریر کرنے کے سلسلے میں بہت اناڑی واقع ہوا ہوں، بس میں چند باتیں ذرا بکھری بکھری سی اور بے ربط سی آپ سے کروں گا۔ آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، ان کو مربوط خود ہی کر لیجیے گا۔ اور وہ بکھری بکھری باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ عظمت رسول کا تقاضا ایک امتی کی حیثیت سے ہے کیا، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ عظمت رسول کے حوالے سے آج کے نوجوان کی، آج کی نئی نسل کی، ان نوجوانوں کی، ان نوجوان طلباء و طالبات کی کہ جن کی تربیت اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کے اساتذہ قرار دے دیے گئے ہیں، کیا ذمہ داری ہے۔ جہاں تک عظمت رسول کا تعلق ہے تو جو دو آیات مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں دو چیزیں بتلائی گئیں اور دو بنیادوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھو اے اہل ایمان، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے
کیونکہ جب قرآن حکیم اس عنوان سے خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑا مبارک اور بڑا مشرف عنوان ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا پڑھ رہا ہوں تو یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا جس کو کہہ رہا ہے وہ میں ہوں. اور میں جب اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہوں تو میں اللہ کا نمائندہ بن کر اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہوں. تو یہ بڑا مبارک خطاب ہے، اور اس مبارک خطاب میں ہی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے. تم وہ لوگ ہو کہ جن کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. تم وہ لوگ ہو کہ جن کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کی جو شدت ہے، اللہ سے محبت کا جو دریا ہے، اس دریا کا جو سرچشمہ ہے، وہ سرچشمہ کون سا ہے جہاں سے وہ دریا نکلتا ہے؟ محبت الہی کا اور محبت رسول کا وہ ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اگر یہ بات کہہ دی جائے تو کوئی بیجا بات نہیں ہوگی کہ اللہ کی محبت کا یہ معاملہ یہ اسی دین کا امتیاز ہے اور خاصہ ہے. اللہ کی یا کسی بھی پروردگار کی یا کسی بھی معبود کی عبادت کا تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. مختلف معبودات لوگوں نے بنا رکھے ہیں. کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی بادلوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے. لیکن ان تمام پرستشوں اور ان تمام عبادتوں کے پیچھے خوف کا عنصر غالب ہوتا ہے. لوگ سورج کی پرستش بھی اسی لیے کرتے ہیں، لوگ آگ کی پرستش بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ خوف زدہ ہیں آگ سے، آگ کی مذرتوں سے. لوگ سورج کی بھی پرستش اسی لیے کرتے ہیں کہ خوف زدہ ہیں سورج کی طاقت اور توانائی سے، اور اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. لیکن میں اور آپ جب اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں تو اس میں خوف کا عنصر غالب نہیں، اس میں محبت کا عنصر غالب ہے. اور یہ دین اسلام کا خاصہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ شاید دنیا و ما فیہا کی سعادتیں اور دنیا و ما فیہا کے مناصب اور عہدے اس سعادت کے سامنے بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین صفہ پہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. جیسے طلبہ، کسی یونیورسٹی کے طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں. ہمارے طلبہ تو خیر تبادلہ خیال اس طرح کا ہوتا ہے کہ تمہارا موبائل کون سا ہے، میرا موبائل ہے، تمہارے موبائل میں کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے، میرے موبائل میں اتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے، تمہارے موبائل کی میموری کتنی ہے، میرے موبائل کی میموری اتنی ہے. لیکن صفہ یونیورسٹی کے جو طلبہ تھے وہ جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو وہ باتیں بھی دینی باتیں ہوتی تھی، علمی باتیں ہوتی تھی. اور ان علمی اور دینی باتوں میں فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے آپس میں انبیاء علیہ السلام کی القاب کے بارے میں بات کر رہے تھے. حضرت آدم کا یہ لقب ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. یہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. جب ہم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو ہم خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ہاں بھائی کیا بات ہو رہی تھی؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم
انبیاء سابقین علیہ السلام کے القاب کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے فلاں نبی کا یہ لقب ہے، فلاں نبی کا یہ لقب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، الا سنو۔ الا یہ لفظ عربی کے اندر، شیخ شفیق الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے عربی کی بات کرنا جو ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ میں ڈائس پہ کھڑا ہوں تو یہ گستاخی کرنے کا مجاز ہے۔ الا سنو، یہ لفظ عربی کے اندر متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، اور اس اناؤنسمنٹ سے پہلے کہا جاتا ہے توجہ فرمائیں، تو اس طرح یہ لفظ عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو، وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب شارحین و محدثین تھوڑا سا یہاں اٹکے رکے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست، فرق کیا ہے؟ تو ایک بڑا باریک سا فرق بیان کیا، اور وہ باریک فرق یہ بیان کیا کہ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے دوستی کی ہو۔ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے دوستی کی، اور یہ بھی کوئی کم مقام اور کم اعزاز نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی کر لے وہ بھی بہت بلند مقام حاصل کرنے والا ہے۔ اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے دوستی کر لیا۔ حبیب اللہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے دوستی کی ہے، یعنی دوستی کا ہاتھ اللہ نے بڑھایا ہے۔ جس نے دوستی طلب کی ہے وہ ذات اور ہستی اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس سے اللہ نے دوستی کی ہے، اور میں اور آپ اس نبی کی امتی ہیں، لہذا ہم بھی اللہ کی محبت، اور نہ صرف اللہ کی محبت بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، اتباع اور پیروی کرو گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم چلے تو تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت کیا ہوئی کہ ہم اللہ کے سچے عاشق تو ثابت ہوئے ہی ہوئے، یہ بھی کوئی کم مقام نہیں، لیکن ہم اللہ کے محبوب بن گئے، ہم سے اللہ نے محبت کرنی شروع کر دی۔ یہ برکت ہے اس نسبت کی کہ جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ لہذا اس عظمت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صحیح تقاضا ہے کیا؟ تو پہلا تقاضا بیان کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھو نوجوانوں، تم اس وقت ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے طالب علم ہو، اسلامی یونیورسٹی کے طالب علم ہو، یقیناً بڑے بڑے اساتذہ تمہیں پڑھا رہے ہیں، اور تم یہاں سے پڑھ کر یہاں سے فیض علم حاصل کر کے ابھی ہم ایک صاحب کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں، اور ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کو ڈاکٹر بنا کے آئے ہیں۔ یقیناً تم بھی آپ بھی ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ، بڑا بڑا مقام حاصل کریں گے، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، تم جتنے بڑے مرضی علامہ بن جاؤ، تم جتنے بڑے مرضی ڈاکٹر بن جاؤ، جتنے بڑے مرضی پروفیسر بن جاؤ، ایک بات یاد رکھنا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے مقدم نہ کرنا۔ ہمیشہ اپنی رائے کو، ہمیشہ اپنی سوچ کو، ہمیشہ اپنی فکر کو، ہمیشہ اپنی دانش کو، ہمیشہ اپنی بینش کو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیچھے رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ آپ کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کون آگے بڑھتا ہے؟ ہیں ایسے لوگ، وہ بلا شبہ صراحتاً تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں،
لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے فلسفے میں الجھا کر اور ایسے فلسفے میں لپیٹ کر بات کرتے ہیں کہ بندہ ان کی اصل بات کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن اصل مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے میری ربع صدی کی تحقیق یہ ہے کہ صرف 42 سنتیں ہیں جن کی اتباع ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے قابل اتباع، تو یہ وہ آدمی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس نے اپنی رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے سے مقدم کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات سے مقدم سمجھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا، یہ ہدایت یاد رکھنا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے زاویہ نگاہ کو، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو کبھی آگے نہ بڑھانا۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا دوسرا تقاضا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو تمہارے ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے کبھی بلند نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ جب اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنی رائے کو نبی کی رائے سے بلند کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا قابل غور معاملہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت تلاوت کی ہمارے عزیز نے، ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت میں اور اس کے قرات میں اور قرآن سے اس کے تعلق اور اس کے رشتے میں اور زیادہ مضبوطی پیدا فرمائے اور اسے واقعی خادم قرآن اور قرآن کا صحیح معنی میں قاری اور علم رکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم نبی، خاتم نبوت، نبی آخر الزمان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ عظمت رسول کو بیان کرنے کے لیے یہاں آواز کا استعارہ کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، عظمت کے تقاضے ہر معاشرے میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مشرق کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم عظمت کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ سر ڈھکا جائے، مرد ہیں تو ٹوپی اور خواتین ہیں تو وہ دوپٹہ۔ ہم ننگے سر بیٹھے ہوں، کوئی بزرگ آ رہے ہیں، کوئی بڑا آ رہے ہیں، جلدی سے ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ خواتین جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ لیتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہونے لگے، ہم جلدی سے ہماری خواتین کی بطور خاص یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے اپنا دوپٹہ وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ عظمت کا تقاضا ہے۔ اور مغرب میں عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ مغرب میں عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے تو آپ کو ٹوپی اتار کر عظمت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کہیں سیدھے ہوتے ہیں کہیں الٹے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب سنایا کرتے تھے ہمارے پردادا حافظ محمد اسماعیل کاندھلوی کا قصہ۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹر غازی صاحب کے والد صاحب مولانا حافظ اسماعیل صاحب کے ہاں تختی لکھنے کے لیے، کتابت کی فن کی مشق کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو مولانا حافظ اسماعیل صاحب تختی کے دائیں کونے کے اوپر الف اور لمبی سی با بنا دیا کرتے تھے، اور کہنے پھر والد صاحب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پوری تختی پر اسی طرح الف با لکھیں۔ کہنے والد صاحب نے کئی مرتبہ بتایا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں نے قلم سیاہی میں ڈبویا
پتہ نہیں آج کل کے بچے تختی سے واقف ہیں نہیں ہیں. قلم سیاہی میں ڈبویا، بال لکھنی شروع کی، ابھی آدھی بات تک پہنچا تھا تو قلم میں سیاہی خشک ہو گئی. دوبارہ قلم ڈبویا اور اسے بائیں طرف سے دائیں طرف یوں پورا کر دیا. تو کہنے لگے مجھے بہت ڈانٹ پڑتی تھی حافظ اسماعیل گاندھلوی سے، یہ کیا انگریزیت ہے بائیں سے دائیں کو لکھنا، صحیح لکھا کرو دائیں سے بائیں. تو بہرحال روایات مختلف ہوتی ہیں، میں کسی کی روایت پر نقد یا تنقید نہیں کرتا یا کسی کو غلط نہیں کہتا. کسی کی روایت سیدھی ہوتی ہے، کسی کی روایت الٹی ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں سیدھی ہوتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آواز کا استعارہ استعمال کیا. کیوں استعمال کیا؟ ذرا سا غور کیجئے تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ دیکھیے یہ جو آواز ہے، جب ہم بولتے ہیں آواز منہ سے نکالتے ہیں تو آواز منہ سے نکالنے کے لیے سانس باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے. یہ قاری صاحب زیادہ بہتر انداز میں اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ آواز نکالنے کے لیے سانس باہر نہ نکالیں، یہ ممکن نہیں ہے. سانس باہر نکالے بغیر آپ آواز نہیں نکال سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آواز کا تعلق سانس سے ہے. آپ کی جب تک سانس کی آمد و رفت جاری ہے تو آواز آپ کی جاری ہے، اور جس لمحے سانس کی آمد و رفت منقطع ہو گئی آواز کی آمد و رفت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور سانس کا تعلق انسانی زندگی سے کتنا ہے؟ 10%، 20%، 50%، 90%، 100%. سانس لینے سے ہی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر سانس لیتا ہے تو ڈاکٹر یہ اعلان کرتا ہے، آواز نکالتا ہے، روتا ہے تو ڈاکٹر یہ اعلان کر دیتا ہے ہاں بچہ زندہ پیدا ہوا ہے. اگر وہ پیدا ہونے کے بعد سانس نہیں لیتا، آواز نہیں نکالتا، روتا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر باقاعدہ تھپڑ مارتا ہے بچوں کو. اگر بچہ رو نہیں رہا ہے تو وہ تھپڑ مار کے اسے رلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آواز نکالے، اس لیے کہ وہ آواز نکالے گا تو پتہ چلے گا کہ زندہ پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا. اور جس لمحے ایک مریض کی سانس کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے اسی لمحے ڈاکٹر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مریض فوت ہو گیا ہے، اور اس کے ساری مشینیں اور جتنی نالیاں لگی ہوتی ہیں سب ہٹا دی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظمت رسول کا جو تقاضا ہے، عظمت رسول کی جو ذمہ داری ہے، اس کی ادائیگی تمہارے ایمان کا سانس ہے. اس لیے کہ بات کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے. تمہارے ایمان کی زندگی اور تمہارے ایمان کا سانس کیا ہے؟ عظمت رسول ہے. جب تک تم عظمت رسول کو قائم رکھو گے تمہاری ایمانی زندگی قائم ہے، اور اگر تم عظمت رسول کو قائم نہیں رکھو گے تو تمہاری ایمانی زندگی ختم ہو گئی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سارے اعمال حبط ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے اس بات کا. ہم نتیجہ نکالتے ہیں نا، ہمارے سامنے آتے ہیں پی ایچ ڈی کے اسکالرس وائبہ دینے کے لیے، تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں بھئی آپ نے اپنی اتنی تحقیق کی، اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ تو نتیجہ کیا نکلا اس پوری تحقیق کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کے اندر، ایمان کی زندگی کے اندر اگر عظمت رسول ہے تو ایمان کی زندگی ہے، اور اگر عظمت رسول نہیں ہے تو ایمان کی زندگی نہیں ہے. سب ختم ہو گیا. اس لیے کہ ایمان جب ختم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا، تو سارے اعمال جتنے اس نے زندگی میں نیکیاں کی ہوتی ہیں سب نامہ اعمال سے مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. یہ نوجوانوں کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلی ذمہ داری اپنے ذہن و فکر کی حفاظت کرنی ہے، اور اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے بچانا ہے. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے،
اور بچانا کیسے ہے؟ عظمت رسول سے بچانا ہے۔ عظمت رسول ہوگی تو یہ ایمان بچے گا، عظمت رسول نہیں ہوگی تو یہ ایمان نہیں بچے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کے اندر میرے اندر ایمان باقی ہے تو ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری ساری اچیومنٹس اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے۔ اور اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک مسلم سائنٹسٹ میں اور ایک غیر مسلم سائنٹسٹ میں اور اس کی کارکردگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا سا فرق کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم سائنٹسٹ جو ہے اس کی ریسرچ قدرت تک رہتی ہے، اس کی ریسرچ کا جو آخری نقطہ ہوتا ہے وہ قدرت ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلم سائنٹسٹ کا آخری نقطہ تحقیق کا قدرت نہیں ہوتی، قادر ہوتا ہے۔ وہ صرف قدرت تک محدود نہیں رہتا، وہ قادر تک بھی پہنچتا ہے، وہ قادر کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ قادر کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی کارکردگی کے نتیجے میں قادر کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کی اس صلاحیت کی، اس کارکردگی کی، اس اچیومنٹس کی اللہ کی نظر میں قدر ہوتی ہے، اور پھر وہ مقام حاصل کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارے میں سے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے جو تمہارے میں سے زیادہ متقی ہے۔ وہ زیادہ متقی کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جتنا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا انسان علم کے اندر گہرائی پیدا کرتا چلا جائے گا اتنی ہی اس سے اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نصیب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ پھر کامیابی کے منازل طے کرتا رہے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اس عظمت رسول کو ہم، اس جذبے کو کس طرح ٹٹولتے رہیں اور جانچتے رہیں۔ آپ سیمسٹر پڑھتے ہیں، سیمسٹر میں کلاس میں بھی آپ کے کوئزز ہوتے رہتے ہیں، اس کے نمبر ملتے رہتے ہیں، مڈ ٹرم ہوتا ہے پھر نمبر مل جاتے ہیں، فائنل ٹرم ہوتا ہے پھر نمبر مل جاتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے، اتنا جی پی آ گیا، 3 آ گیا، 3.5 آ گیا، 3.8 آ گیا، 4 آ گیا۔ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کی علمی صلاحیت کتنی ہے، مطلب سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس کی جتنا بڑا سی جی پی اے ہے وہ اتنا ہی بڑا علمی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ حقیقت کیا ہے میں اس حقیقت کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عظمت رسول کو ناپنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا امتحان کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا امتحان کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات ہو جو عظمت رسول کے خلاف ہو، جناب اسے پکڑیں، جناب دیکھ دھوس ادھر سے بھی ادھر سے بھی 2 4 10 20 مکے ادھر سے، اور اگر وہ اس سے بھی باغ نہ آئے تو ہم جلدی سے جلوس نکال کے باہر جناب ٹائر جلانا شروع کر دیں، اپنی ہی عمارتوں کو آگ لگانا شروع کر دیں، اپنی ہی بلڈنگوں میں جلانا شروع کر دیں، اپنی ہی یونیورسٹی کی شیشے توڑنے شروع کر دیں۔ یہ امتحان نہیں ہے۔ امتحان یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہشات کا، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا امتحان کریں، اور قرآن حکیم نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار۔ میں اور آپ اپنے دل میں عظمت رسول کی شمع جلائیں، اور اس عظمت رسول کی شمع کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ میں اور آپ
آپ کبھی بھی کسی بھی شخص سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی فنکار سے، کسی بھی صاحب فن سے یہ ایسا کوئی معاملہ برداشت نہ کریں کہ جو معاملہ گستاخی رسول پر ختم ہوتا. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، اپنی ہی سڑکوں کو توڑنا شروع کر دیں، اپنی ہی عمارتوں کو توڑنا شروع کر دیں. یہ اس کا مداوع نہیں ہے یا اس کا مظاہرہ نہیں ہے. اس کے مظاہرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ایسا نقصان پہنچائیں، ان کا تجارتی بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. آپ جلوس نکالیں اور جلوس نکال کے اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا کے، اپنی ہی چیزوں کو جلا کے، اور پھر جا کے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کوک پینا شروع کر دیں، تو معاف کیجیے گا، یہ عظمت رسول کا تقاضا نہیں ہے. عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو حکمت عملی اختیار کی تھی، وہ حکمت عملی یہی تھی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ قریش مکہ نے اپنی تجارت کا ایک حصہ، اپنے منافع کا ایک حصہ باقاعدہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے وقف کر دیا ہے، تو آپ نے ان کی تجارتی کمر توڑنے کی کوشش کی. آپ بھی یہی طریقہ اختیار کریں، کیونکہ آج بھی قریش مکہ زندہ ہے. آج بھی اسلام دشمن طاقتوں اور ایجنسیوں کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی تجارتی منافع سے ایک خاص حصہ باقاعدہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کے اندر فرقواریت پیدا کرنے، مسلمانوں کے اندر تصادم کی فضا پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ مختص ہوتا ہے، اور وہ خرچ بھی ہوتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے ہی لوگ آلۂ کار بنتے ہیں. تھوڑا سا اپنے ذہن و فکر کو زندہ کیجیے اور ان سازشوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، ان سازشوں کو کہ جو بڑے خوبصورت پردوں کے اندر آتے ہیں، ان کو جاننے اور ان کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور اپنے عظمت رسول کو ہمیشہ قائم رکھیے، اور یہ دیکھتے رہیے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی کتنی عظمت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کے دل میں عظمت رسول ہوگی تو پھر کامیابیوں کے اتنے دروازے کھلیں گے، اور اللہ آپ کو ایسے راستوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عظمت رسول کا حق پہچاننے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی اور ہمارے اس تمام نوجوانان طلبہ و طالبات کو بھی اس حق کو پہچاننے اور اس حق کو ادا کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا